نور کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، ایسی مخلوق جو الظاہر فی اپنی ذات میں خود ہی ظاہر اور روشن، اللہ نے اس کو بنایا کیسے، پیدا ہی ایسے والمظہر للغیب، پر جو جو چیز اس سے تعلق پکڑے گی اس کو بھی ظاہر اور روشن کرتا جائے گا۔ تو بھائی فرشتوں کا ایک ہے روح ان کے جسم میں، ان کا جسم نور سے نہیں پیدا کیا اللہ نے۔ یہ جو مسلم شریف دوسری جلد صفحہ 258 کتاب الخلق میں حضور ام المومنین سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث سے یہ ہے، آپ فرماتی ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، تمام کے تمام فرشتوں کے جسم من نور، اللہ نے نور سے بنائے ہیں۔ فرشتے کی کیا تعریف ہے، ذات کے اعتبار سے ملک اور فرشتے کی کیا تعریف ہے، جو کتاب ہے فرشتہ کیا چیز ہوتی ہے، کیا لکھا ہوا ہے صدیوں کی کتابوں میں، ہمیشہ مسلمان علماء کیا بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ فرماتے ہیں الملک هو الجوہر النورانی الذی یتشکل بصور مختلفۃ، سبحان اللہ، کہ فرشتے کا جسم ایک جوہر نوری ہے جو جب چاہتا ہے مختلف کی شکل، مختلف قسم کی شکلیں اختیار کر سکتا ہے۔ جن کیا ہے هو الجوہر الناری یتشکل بصور مختلفۃ، اور جن کیا ہوتا ہے ایک اس کی روح ہے وہ امر ربی ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو جسم ہے جن کا وہ جوہر ناری ہے، جوہر نوری جو ہے وہ فرشتے کا جسم ہے، جن کیا ہے وہ جوہر ناری ہے، آگ کی لپٹ سے پیدا ہوا ہے اور مختلف شکلیں اور صورتیں جب چاہتا ہے اختیار کر لیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بھائی فرشتہ مجھے کوئی ایک وہابی عالم بتائے، مجھے کوئی ایک محقق دیوبندی عالم بتائے، کوئی ایک اہل تشیع کا عالم بتائے جو کسی فرشتے کا جسم نوری نہ مانتا ہو۔ سارے علماء ہر مرتبہ فکر کے کہیں گے فرشتوں کے جسم اللہ نے نور سے بنائے ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں مت ماری گئی ہے یا میں کیا الفاظ دوں، یہ بھی شاید سخت لفظ، تسلسل کلام میں میری بھی عادت اور طریقہ ایسے الفاظ گفتگو میں نکالوں کیونکہ مسئلہ سمجھانا مقصود ہوتا ہے، ہاں جی، تو سخت لفظ نکل گیا، اللہ معاف فرمائے۔ گزارے یہ کہ فرشتے کھرب ہیں، اتنے وجود مخلوق کے نور میں سے مان لیتے ہیں، کوئی شرک نہیں آتا، جیسے ہی معبود کے نور کا ذکر آئے گا شیخ بھائی یہ تو علامہ اشرف علی تھانوی دیوبندی کا عقیدہ ہے، علامہ قاسم نانوتوی کا عقیدہ ہے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کا عقیدہ ہے۔ اشرف علی تھانوی 1942 میں فوت ہوئے، ان کی کتاب ہے نشر الطیب میں ذکر نبی الحبیب علیہ السلام، پہلی فصل اول در بیان نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں 7 احادیث لکھی ہیں کہ محبوب کو اللہ نے شان نورانیت عطا فرمائی۔ دوبارہ اس پر انشاءاللہ تعالی کبھی تفصیلی موقع ہوگا تو 2.5 گھنٹے کا بالکل حاضری دے دیں گے محبوب کے ذکر سے، سبحان اللہ۔ اب یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ نور من نور اللہ، تو بھائی بالکل میرا عقیدہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کا نور مخلوق نور ہے، وہ نور ہے جو نور من نور اللہ ہے۔ بھائی بات یہ ہے چونکہ نور مخلوق ہے بہت سارے، قرآن پاک میں موجود ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، ہے نا قرآن پاک کے هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ پاک ہے جس نے سورج کو روشنی کا ذریعہ اور ضیاء بنایا، والقمر نورا، وہ اللہ پاک ہے جس نے چاند کو قمر کو نور بنایا۔ اچھا جگنو پتنگے کے اندر آپ کو حصی نور موجود نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جس کی اپنی آنکھ کام کر رہی ہو تو اس کو جگنو پتنگے کا نور بالکل نظر آتا ہے رات میں، وہ جیسے ہی پر کھولتا ہے نور اس میں موجود ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چاند کو والقمر نور، اللہ فرشتے سارے کے سارے ان کا جسم نور میں سے پیدا کیے۔ تو جب محبوب علیہ السلام پر احادیث میں نور کا اطلاق ہوا کہ محبوب علیہ السلام کے ارشادات سے ثابت ہے کہ اللہ پاک نے مجھے شان نورانیت بھی عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے، اور بے مثل و بے مثال شان بشریت مقدسہ بھی ہے۔ تو اب سوال پیدا ہو گیا تھا کہ کیا ہمارے کریم آقا علیہ السلام کو جو اللہ نے نور عطا فرمایا ہے کیا وہ سورج والا نور ہے، کیا وہ چاند والا نور ہے، کیا وہ فرشتوں
جس نور سے فرشتوں کے جسم بنے وہ والا نور ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کو جو نور اللہ پاک نے ذات بابرکات میں رکھا ہے وہ نور جو ہے وہ جگنوں پتنگے والا نور ہے؟ کون سی جنس میں سے محبوب علیہ السلام کا نور ہے؟ یہ ہو گیا تھا سوال، کیونکہ نور کی بہت ساری قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا چاند والا نور ہے، سورج والا نور ہے، فرشتوں والا نور ہے، جگنوں پتنگے والا نور ہے، مبدأ انکشاف بھی تو نور کی تعلیم ہے، لہذا سماعت یہ بھی نور ہے، بصر یہ بھی نور ہے، ہاں جی سینے اور دل کے اندر وہ بھی نور ہے، تو محبوب بھی نور اور یہ بھی اتنی چیزیں نور، تو محبوب کا نور کون سا نور ہے؟ چاند والا نور یا فرشتوں والا نور؟ کون سا نور؟ یہ ہو گیا تھا سوال پیدا۔ اس سوال کے بعد چونکہ نور کی قسمیں بہت ساری ہیں تو اب سوال پیدا ہو گیا کہ محبوب کا نور کون سا نور ہے؟ تو عربی میں بیان کی ضرورت تھی، اس لیے من وہاں بیانیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو من کو تمییزیہ بنا دیتے ہیں نا کہ اللہ کا پہلے نور اور اس نور میں سے بعض حصہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں جیسے گندم کی پھیری ہو تو اس میں سے جناب ایک مٹھی اٹھا لیں گے تو ادھر تو نور کم ہو جائے گا، وہ بھی گندم یہ بھی گندم، اور اللہ کی ذات میں سے نور تھوڑا سا الگ ہوا تو محبوب میں بھی اتنی الوہیت آ گئی، ایسے ایسے خود ہی بناتے جائیں گے جو ہمارا عقیدہ ہی نہیں، ڈس انفارمیٹ کریں گے یا بیچارے خود ڈس انفارمیشن کا شکار ہوتے ہیں، ہاں جی تو کہہ دیں گے جی یہ تو شرک ہو گیا، لم یلد ولم یولد، اللہ میں سے تھوڑی سی الوہیت نبی علیہ السلام نے بھی مانگ لی، یہ وہ ایسے شرک لگائیں گے امت پر۔ اتنا نہیں پتا ہوگا کہ پہلے تھوڑا سا صرف نحو اور بیان و بدیع تو پڑھ لیتے تھے، مسئلے اتنے بڑے اٹھانے اور بنیادی باتوں کا ہی پتہ نہیں ہے۔ تو یہاں چونکہ انوار بہت سارے مخلوق، تو ہر مسلمان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا تھا کہ محبوب تو بے مثل بے مثال ہے، تو کیا آپ کا نور فرشتوں والا نور ہے؟ آپ کا نور قمر اور چاند والا نور ہے؟ تو من بیانیہ آ گیا کہ بالکل نور ہے، لیکن اس کا بیان یہ ہے کہ نور اللہ۔ اب نور اللہ میں جو لفظ نور ہے وہ عربی میں ہے مضاف، اس میں جلالت لفظ اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جناب اضافت کی ہوتی ہیں کئی قسمیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں جو اضافت ہے نا وہ ہے اضافت تشریفی۔ آپ امام محمد بن عبد الباقی مالکی زرقانی جو 1122 ہجری میں ان کی شرح زرقانی پڑھی ہے آپ، اس میں وہ اس کا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رسمیہ میں آپ پڑھیے، ہمارے جس دور کے عالم کو پڑھیں گے وہ آپ کو نور من نور اللہ بھی کہے گا اور ساتھ کہے گا کہ من بیانیہ ہے اور اضافت تشریفی ہے۔ اضافت تشریفی کیا کہ یہ اللہ پاک کا طریقہ ہے۔ اللہ پاک نے جب ایک جنس کے بہت سارے افراد پیدا کیے تو ان افراد جنس میں سے جس فرد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جنس کے افراد میں سے سب سے زیادہ عظمت والا بتانا ہو اس کو اپنی طرف نسبت دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ گھر ہم کس لیے بناتے ہیں؟ روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان۔ پیپلز پارٹی نے نعرہ لگایا تھا نا یہ دور میں، آپ گھر کس لیے بناتے ہیں؟ آپ کی بنیادی آپ کہتے ہیں جی اس میں مجھے تحفظ چاہیے، اپنے بچوں کو میں نے محفوظ کرنا ہے، چور صاحبان کہیں چیزیں نہ چوری ہماری ضرورت کی کر لیں، اس کے لیے ہمیں گھر کی ضرورت ہے، آندھی بارش طوفان سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان ساری چیزوں سے بلند اور برتر بالا ذات بابرکات، تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا۔ اللہ پاک کو نہ پناہ کی ضرورت، نہ اللہ پاک کو کوئی آرام کرنے کے لیے گھر اور کمرے کی ضرورت، وہ تو پاک ہے، سب سبحان ذات بابرکات ہے۔ لیکن خانہ کعبہ شریف کو قرآن میں اللہ نے اپنا گھر قرار دیا یا نہیں دیا؟ مجھے بتائیے۔ یہ جو قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہا ہے، ہاں جی عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، ہم نے ابراہیم علیہ السلام اپنے خلیل اور اسماعیل علیہ السلام اپنے ذبیح دونوں باپ بیٹا سے عہد لیا تھا محبوب علیہ السلام کی آمد سے بھی 3500 سال پہلے کہ انطہرا بیتی بیتیا، تم دونوں خلیل و ذبیح علیہ السلام بیتیا میرے اس بیت کو میرے اس گھر کو طہرا پاک اور صاف کر کے رکھو گے، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے۔ پتہ چلا یہ جو اہل تشیع ہمارے دوست کہتے ہیں یہ اعتکاف
یہ تو کہیں ہے ہی نہیں، یہ تو تم سنیوں نے گھڑ لیا ہے۔ تو بھائی قرآن تو فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی مسجد حرام میں اعتکاف کیا جاتا تھا، بل عاقبین موجود ہے۔ قرآن فرما رہا ہے لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، بیویوں کے قریب نہیں جانا جب